میرے خیال سے خاتون کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا ایک چیلنج ہوتی ہے, ایک سفر ہوتی ہے. اس سفر کے کچھ فیسز ہوتے ہیں جس میں ایک حاکمیت ہوتی ہے. میری سب خواتین کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے حقوق کو پہچانیں اور آپ کہیں سے بھی کمزور نہیں ہیں, اور صرف آپ میں جو پرابلم ہے وہ لاشعوری ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پی کے 24 نیوز. آپ کا میزبان بلال رضا اس وقت ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہے جن کو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم جس طرح خواتین میں ہے ایسی تعلیم کم خواتین میں ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کی زندگی کیسی ہوتی ہے, پاکستان کے اندر خواتین زندگی کیسے گزارتی ہیں, کتنی مشکلات آتی ہیں, کیسی پرابلمز آتی ہیں, اور بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں جو مسئلے آتے ہیں اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. جانتے ہیں میڈم صالحہ خلیل سے, اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے, جلم کی یہ بیٹی ہیں. پوچھتے ہیں کہ کیسی زندگی گزری آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خاتون کی زندگی کیا ہوتی ہے. میرے خیال سے خاتون کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا ایک چیلنج ہوتی ہے, ایک سفر ہوتی ہے. اس سفر کے کچھ فیسز ہوتے ہیں جس میں ایک حاکمیت ہوتی ہے, اور میرے خیال سے کچھ معاشرے کی چھاپ ہوتی ہے جس کو ہم مٹا نہیں سکتے. اسپیشلی ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں اس معاشرے کے مطابق بحیثیت بیٹی بھی ایک خاص روپ دھارنا پڑتا ہے, بحیثیت بیوی بھی دھارنا پڑتا ہے, بحیثیت استاد, بحیثیت بہن, بہت سارے رول ہیں. اور میرے خیال سے کہ ہر رول ہماری بیٹیوں سے ایک سیکریفائس مانگتا ہے, ایک ڈیڈیکیشن مانگتا ہے, اور ایک چیلنج مانگتا ہے. اچھا, کون سے چیلنج ہوتے ہیں ایسے جو آپ کے لیے زندگی میں مشکل ہوتے ہیں؟ اگر تو دس از دی لک کہ آپ ون شاٹ میں کامیاب ہو گئے, آپ کی شادی کامیاب ہو گئی, آپ کی اسٹڈی پہ آپ کو ایک اچھی جاب مل گئی, اور کچھ نصیب بھی, بینگ اے مسلم ہمارا یہ فیتھ ہے کہ نصیب بھی میٹر کرتا ہے. لیکن اگر آپ بیچ میں سے ڈراپ ہو گئے یا آپ سلپ ہو گئے, ٹھیک ہے, تو دین معاشرے کے سارے روپ, سارے فریمز, سارے چیلنجز چینج ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ہر لیول پہ ایک نیا چیلنج اور ایک نئی گھاٹی کو, آسان لفظوں میں اردو کے ورڈ یوز کر رہی ہوں, بڑے ہیوی ورڈز ہیں اور ان کے پیچھے ایک پوری ہسٹری بیان کی جا سکتی ہے. تو عورت کو اس گھاٹی کو پار کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب آسان نہیں ہے یہ عورت. شادی کے بعد کیا اپنے رہتے ہیں؟ نہیں, شادی کے بعد عورت کو تو ویسے بھیج دیا جاتا ہے خاوند کے گھر پہ, اور اگر خاوند نکال دے تو پھر عورت کہاں جائے؟ آپ بتائیں مجھے, آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ بھی مرد ہیں, تو میں یہ سوال آپ سے کروں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اچھا, بچپن میں بھائی اپنی بہن کو کندھے پہ اٹھا کے گھماتا رہتا ہے, لیکن شادی کے بعد جب اس کو جائیداد کا حصہ دینا پڑتا ہے تو وہ تڑپتا ہے. کیا وجہ؟ بس یہ دنیا کی لالچ ہے اور ازلوں سے چلی آ رہی ہے. اس کے لیے بس جس کو خدا ہدایت دے دے اس کو ہدایت دے دے, جس کو ہدایت نہ ملے تو پھر یہ لالچ کا ہی سین ہے. لیکن میری اس معاملے میں یہ سب بیٹیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ قائم رکھے, کیونکہ جب والدین کا سایہ اٹھ جائے تو پھر آپ ایک کھلے آسمان کے نیچے ہیں. ہر پتھر, بارش, طوفان سیدھا آپ کے سر میں آتا ہے. اور میرے خیال سے فادر از دا اونلی کنگ آف دا فیمیل یا ڈاٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کے لیے اگر کنگ شپ ہے تو باپ کی کنگ شپ ہے, ٹھیک ہے, اور شی از دا پرنسس, صرف باپ کے سائے کے نیچے. تو میرے اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ عورت کو کیوں ہراساں کیا جاتا ہے؟ اگر عورت DHQ کسی لوکل ہاسپیٹل میں جاتی ہے کچھ بھی کرنے, چاہے وہاں پہ چیک اپ کروانے گئی ہے, چاہے وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے, لیکن اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ عورتوں سے خود خوف زدہ ہیں. عورت بحیثیت عورت اگر وہ اپنے آپ کو پہچانے تو بہت مضبوط ہے, اور شاید ان کے اندر یہی خوف ہے کہ یہ کہیں خود کو پہچان نہ جائے. معاشرے میں تعلیم کتنی لازمی ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے نہ ضروری ہو لیکن آپ کی ذات کو سویلائز کرنے کے لیے ضروری ہے. ہر شعبے میں خواتین کو بلیک میل کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا شاید ہمارا معاشرہ خود خواتین سے خوف زدہ ہے. اچھا, ایک خاتون کے لیے صرف یہ لازمی ہے کہ وہ گول روٹی بنانا جانتی ہو یا اس کے لیے تعلیم لازمی ہے؟ دونوں لازمی ہیں. آپ روٹی گول کروا لیں, لیکن اگر آپ کا ایک ہسبینڈ کسی ڈاکٹر سے, کسی انجینئر سے, کسی ایڈوکیٹ سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے, اور اف یو آر ناٹ ایبل کہ آپ اس کی کمپنی میں کھڑے ہو کے اس کے دوستوں سے, اس کی فیملی سے, اس کے جان پہچان والے لوگوں سے کانفیڈنٹلی اور ایک ایجوکیٹڈ وے میں بات نہ کر سکے, تو گول روٹی تو بن ہی جائے گی نا. اچھا, کسی عورت کو اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے, کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے, تو کیا اس کو معاشرے کے سامنے آنا چاہیے یا اسی کام کو لے کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے؟ ہماری خواتین کو نالج نہیں ہے. ہمارا جو قانون ہے وہ عورتوں کے
لیے بہت مضبوط ہے, اس میں بہت ساری سیکیورٹی خواتین کے لیے موجود ہے, لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہماری عورتوں کو شعور نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. اچھا, آپ باہر کے ملک میں بھی رہی ہیں اتنا عرصہ, تو وہاں پہ اور پاکستان میں خواتین کی کیا برابری دیکھتی ہیں؟ باہر کے ملک کے ساتھ تو ان کا کلچر, ان کا ریلیجن ڈیفرنٹ ہے, وہاں پہ عورت کی زیادہ حکومت اور سنوائی ہے, لیکن نو ڈاؤٹ ہمارا پاکستان بھی عورت کو اس کے حقوق اور اس کے فرائض میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا. آخر پر خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری سب خواتین کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے حقوق کو پہچانیں, اور آپ کہیں سے بھی کمزور نہیں ہیں, اور صرف آپ میں جو پرابلم ہے وہ لاشعوری ہے. آپ کو شعور نہیں ہے کہ ہمارا یہاں پہ رہنے سہنے کھانے پینے تعلیم کے لیے ہمارے حقوق کیا ہیں. جب ہم پہچان جائیں گے تو پھر حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. جی ناظرین, بالکل جی, ایک عورت آپ کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے, اسی عورت کی نظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس خاتون کی نظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں انہی عورتوں کو آپ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے شرما جاتی ہیں یا پریشان ہو جاتی ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں آتی کہ یہ مرد مجھے ایسی نظر سے دیکھے گا تو میری عزت چلی جائے گی. تو برائے مہربانی آج کا یہ ایک پیغام ہے کہ ہر خاتون کی عزت کریں, خاتون کی عزت کرنے سے ہی سارا معاشرہ بہتر ہوگا. خواتین کو برابری دینی چاہیے مردوں کے, اور مردوں کو برابری دینی چاہیے خواتین کے. باقی حقوق اللہ نے سب برابر کر دیے ہیں, حقوق اللہ نے خاتون کو بھی دیے ہیں, مرد کو بھی دیے ہیں, لہٰذا اس چیز کو دیکھ کر چلیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال رضا کو دے اجازت. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں PK24 نیوز. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.